ایک صاحب کی جیب سے ایک کاغذ کے پرزے پر رانی لکھا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی کو شبہ ہوا، لیکن شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کو اطمینان دلا دیا کہ رانی ایک گھوڑی کا نام ہے جس پر انہوں نے پچھلے ہفتے والے دن ریس میں رقم لگائی تھی۔ 2 دن بعد جب وہ صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی نے انہیں اطلاع دی، اس گھوڑی نے آج شام کو سمندر کے ساحل پر بلایا ہے، فون آیا تھا۔ بیوی نے شوہر کی کسی بات سے ناراض ہو کر کہا، اگر میں تمہارے راستے کی دیوار ہوں، دیوار کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جی تو بہت چاہتا ہے لیکن دوسری دیوار بنانے میں خرچ بڑا آئے گا، بس یہی سوچ کر رک جاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی تو مجھے 100 روپیہ دے، میں تجھے 1 لاکھ روپے کی بات بتاؤں گا۔ بھائی نے بڑا مہربان ہوتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا۔ میں نے کہا، بھائی کان ادھر کرو۔ بھائی نے کان ادھر کیا۔ میں نے کہا، بھائی ایسے کسی کو پیسے نہیں دیا کرتے۔ ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ دفتر یا کسی بھی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح چیک کرتی۔ اگر کوئی لمبا بال نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی۔ ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو اس نے اس کے لباس کو پوری طرح چیک کیا، لیکن کوئی بال وغیرہ نظر نہ آیا۔ تو اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم نے گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دی ہے۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ وہ تم سے کہے گا کہ امی مان جائیں گی، مگر تم یاد رکھنا اس کی امی نے خالہ کو زبان دے رکھی ہے۔ گھر میں چاہے جتنے مرضی ٹاول سٹینڈ لگوا لو، تولیہ پھر بھی آپ کو دروازے یا کرسی کی بیک سائڈ پر ہی لٹکا ہوا ملے گا۔ بیوی، آپ نے کبھی سوچا ہے میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ شوہر، نہیں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا، تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن، میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت، آج کے دور میں بھی ڈنڈے کپڑے سے دھوتی ہو؟ پڑوسن، نہیں، کپڑے تو شوہر دھوتے ہیں، میں تو بس ڈنڈا پکڑ کر اس کے سر پر کھڑی رہتی ہوں۔ ایک کنوارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پہلی رات میں نے سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی۔ تمہارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولا آزمایا، سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہوگی تو بولی، سنیے اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجیے گا۔ ایک فقیر بیگم صاحبہ سے، کیا آپ کے پاس ایک بھوکے کے لیے کھانا ہے؟ بیگم صاحبہ، ہاں ہے، مگر وہ بھوکا ابھی آفس سے نہیں آیا۔ ایک نوعمر طالبہ اپنے باپ کو پاپا کہتی تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلی گئی، واپس آئی تو اس کا باپ اس کو ایئرپورٹ لینے گیا۔ جہاز سے اترنے کے بعد لڑکی کی نظر جیسے ہی اپنے باپ پر پڑی تو وہ بولی، ہیلو ڈیڈی، کہتی ہوئی اپنے باپ کی طرف لپکی اور ان کو گلے لگا دیا۔ باپ نے حیرانگی سے پوچھا، بیٹا پہلے آپ مجھے پاپا کہتی تھی، اب ڈیڈی کہہ رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، میں آپ کو پاپا کہتی ہوں تو میرے ہونٹوں کی لپسٹک اتر جاتی ہے۔ ایک سہیلی دوسری سہیلی سے بولی، یہ مرد چوری چوری چپکے چپکے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ دوسری بولی، وہی جو عورتیں کرتی ہیں۔ پہلی سہیلی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ مرد بھی کتنے بدتمیز ہوتے ہیں۔ کیا مکینک نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے؟ کام ختم ہو جانے کے بعد مالک نے ہیلپر سے پوچھا، جس کا پہلا دن تھا، جی ہاں جناب، اس نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ بہت خوب، مالک نے جواب دیا اور خوش ہوا۔ اچھا کیا بتایا اس نے تمہیں، کیا سمجھایا؟ جناب، اس نے کہا تھا کہ جب میں آپ کو آتا دیکھوں تو اس کو فوراً جگا دیا کروں۔ سردار جی دوستوں سے، آج میں نے پانی کو الو بنا دیا۔ دوست حیرانگی سے، پانی کو الو، وہ کیسے؟ سردار جی، اوئے
صبح میں نے پانی گرم کیا اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ بس کھلے ہوئے گٹر کے پاس کھڑا آوازیں لگا رہا تھا، 15 15 15۔ ایک راہگیر نے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر پوچھا، 15 کیا ہے؟ اس پاگل نے جواب میں گٹر کے اندر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ راہگیر دیکھنے کے لیے جھکا تو اس نے تیزی سے اسے دھکا دے دیا اور آواز لگائی، 16 16۔ حساب کی ٹیچر نے سنی سے پوچھا، اگر تمہارے پاس 12 چاکلیٹ ہوں اور تم 5 شادیہ، 3 سائرہ اور 4 سونیا کو دے دو تو ان میں سے تمہیں کیا ملے گا؟ سنی، سر 3 نئی گرل فرینڈز۔ ایک عورت اپنے 6 بچوں کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی اور بچوں نے خوب ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے خاتون کو تنگ آ کر مشورہ دیا، بی بی آپ اس طرح کیا کریں کہ آدھے بچوں کو ایک بار اور آدھے بچوں کو دوسری دفعہ لے جایا کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ عورت نے بڑی آہستہ سے جواب دیا، بھیا اسی طرح ہی تو کرتی ہوں۔ ننا منا بچہ اسکول سے آتے ہی امی سے لپٹ گیا اور بولا، آج مجھے اسکول میں ایک ایسے کام کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ میرے چندا کے ساتھ زیادتی ہے۔ ماں غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی، میں کل تمہاری ٹیچر سے بات کروں گی، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ امی، میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اور ٹیچر نے مجھے سزا دے دی۔ تانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا، بچ مائی بچ، لیکن بڑھیا راستے سے نہ ہٹی اور تانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی۔ پولیس والے نے تانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ تانگے والا خاموش رہا لیکن بڑھیا بول پڑی، ارے اس وقت تو بڑا چیخ کر کہہ رہا تھا، بچ مائی بچ، اب کیوں نہیں بولتا؟ دکاندار، میں آپ سے پچھلے 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سکھوں کو چیزیں نہیں بیچتے اور تم روزانہ حلیہ بدل کر خریداری کے لیے چلے آتے ہو۔ سردار جی، چلو میں آئندہ نہیں آؤں گا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ میں سکھ ہوں؟ دکاندار، جسے تم روزانہ الماری سمجھ کر خریدنے کی کوشش کرتے ہو وہ اصل میں فریج ہے۔ بیوی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی تم سے شادی کر کے، کیسے کیسے قابل لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ قابل تو وہ تھے ہی بیگم، شوہر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور تم سے شادی نہ کر کے انہوں نے اپنی قابلیت کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔